السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خط کے حوالے سے ہے۔ خط کیا ہے، خط کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ خط کے مندرجہ ذیل بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ مقام روانگی و تاریخ، یہ پہلا حصہ ہوتا ہے خط کا۔ بسم اللہ لکھنے کے بعد کاتب یعنی خط لکھنے والا کاتب کو سب سے پہلے خط کی پیشانی پر دائیں طرف اس جگہ کا نام لکھنا چاہیے جہاں سے وہ خط لکھ رہا ہے۔ جگہ کے نیچے تاریخ بھی درج کرنی چاہیے، مثلاً کوٹ کیسرانی 13 اپریل سن 2007۔ اس کے بعد ہے القاب و آداب۔ القاب و آداب کیا ہے؟ القاب سے مراد وہ الفاظ ہے جن سے مکتوب الیہ یعنی جس کو خط لکھا جاتا ہے وہ مکتوب الیہ ہوتا ہے، ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ القاب مکتوب الیہ کی عمر اور مرتبے کے مطابق ہونے چاہیے۔ القاب کے ساتھ مناسب آداب لکھا جاتا ہے، مثلاً محترم ابا جان السلام علیکم، پیارے دوست ثاقب السلام علیکم۔ اگلا حصہ ہے نفس مضمون۔ خط میں جو کچھ مکتوب الیہ کو یعنی جس کو خط لکھا جاتا ہے، ان کو جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے نفس مضمون کہتے ہیں۔ یہ خط کا اصلی اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ حصہ پورے خط کی جان ہے۔ خط کا یہ حصہ بہت عمدہ، مؤثر اور دلکش ہونا چاہیے۔ نفس مضمون کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں مرتب کرنا چاہیے۔ لمبے لمبے جملے اکثر الجھن کا باعث بنتے ہیں۔ نفس مضمون القاب و آداب کی نیچے نئی سطر سے شروع کرنا چاہیے، سطر یعنی لکیر سے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے خاتمہ۔ نفس مضمون کے خاتمے پر بالعموم چھوٹے کے لیے زیادہ دعا اور باقی تمام لوگوں کے لیے والسلام کے الفاظ لائے جاتے ہیں، انہیں خط کا خاتمہ کہتے ہیں۔ جب خط کا اصل مضمون ختم ہو جائے تو آخر میں خط کے بائیں جانب کاتب کو اپنا نام لکھنا چاہیے، اور نام سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بھی ضرور لکھنا چاہیے جس سے مکتوب الیہ کے ساتھ اس کے تعلق کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً آپ کا فرزند عبداللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو خط کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔